یا وارث الوارث الکریم، اللہ پاک ہے، اس کا کلام پاک ہے، اس کا رسول پاک ہے۔ اللہ کی صورت تمام موجودات کی صورت کی اصل ہے۔ اس میں اللہ جس ذات کو بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے جو نور الانوار ہے، نور ذات حسن مطلق ہے۔ اس نے اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے آئینہ بنایا۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے، در ہزارہ آئینہ یک صورتس، وزن کسر ہم خیرت در حیرتس۔ ترجمہ: ہزاروں آئینے میں ایک صورت ہے، لیکن کثرت آئینہ سے عقل حیران ہے۔ کثرت آئینہ آمدار کجا، ایز اسما و صفات تست اے کیا۔ ترجمہ: کثرت آئینہ کہاں سے آیا؟ یہ سب اسما و صفات ہیں اے شخص۔ مولانا شاہ نیاز بے نیاز علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے، حق اندر شان تشبیہی محمد نام خود خواند، محمد غیر حق نہ بود بحکم ذوق عرفانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اللہ خود صورت کی شان میں اپنا نام محمد رکھ لیا، عرفان ذوق میں محمد اللہ کے غیر نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنی صفات کو یکجا کیا تو ایک حسین و جمیل صورت بن گئی۔ وہ اس صورت کا خود ہی عاشق ہو گیا، اس کا نام محمد رکھ دیا۔ یہ وہ اول صورت ہے جو تمام موجودات کی صورت کی اصل ہے۔ حدیث نبوی: من رانی فقد رائے الحق ان الشیطان لا یتمثل بی، یعنی جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، میری صورت شیطان نہیں بن سکتا ہے۔ جمال خدا ہے جمال محمد۔ حدیث نبوی: اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نور لامحدود سے مثل نقطہ دائرہ نور جدا کیا، وہی نور نور محمد ہے جو وجہ وجود کائنات ہے، وہی نور ہر شے کی حقیقت ہے۔ حدیث نبوی: اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ پاک نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ حدیث نبوی: من رانی فقط رانی فإنی اظہرونی کل صورتٍ، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ میں ہی ہر صورت میں ظاہر تر ہوں۔ ہر شے کی حقیقت نور محمد ہے، ہر صورت کی حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے۔ خدا کا نور صورت میں پہچانا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اور میں جب اس کو تیار کر لوں اور اپنی روح پھونک دوں، اے فرشتوں سجدے میں گر جانا۔ سبھی فرشتے نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ مولانا روم نے یہ کہا، گر نہ بودے ذات حق اندر وجود، کے روا بودے ملک کردن سجود، یعنی آدم کی ذات میں ذات حق موجود نہ ہوتی تو فرشتوں کو سجدہ کرنا روا نہ ہوتا۔ حضور عالم پناہ وارث نے فرمایا، مولوی صاحب، موحدین تو شیطان اور رحمان میں فرق نہیں کرتے اور اس شاک شیطان کو برا نہیں کہتے ہیں، بلکہ واقع ابلیس خاص قسم کا سبق ہے، لیکن شریعت کی روح سے ابلیس نے یہ غلطی کی کہ آدم کو غیر سمجھا اور خلق آدم علی صورتہ کا خیال نہ کیا۔ ابلیس نے بھی خدا سے قرب کا مقام طلب کیا تھا، اس کو ایک صندوق پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دکھایا گیا، اس نے اس کلام کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کو مہلت ملی
وجود آدم میں صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیت فرما دی گئی۔ ابلیس نے باوجود حکم میں خدا کے سجدہ آدم سے انکار کیا۔ اس کے بعد اس کو مہلت دی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وصال فرما گئے تو اس نے اللہ پاک سے التجا کیا کہ وہ حکم میں تو نہ رہا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب قبر آدم کو سجدہ کرو۔ آج تک ابلیس نے قبر آدم کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ جو ابلیسی توحید کے قائل ہیں وہ دوئی میں پھنسے ہیں، وہی مشرک ہیں۔ بقل مولانا روم علیہ الرحمہ، خود ہموں بود اولین و آخرین، شرک جز دید اول مبین، یعنی خود ہی وہی اول وہی آخر تھا، شرک بجز دو دیکھنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ نے کی ہموں بود می آمد و می رفت، تا عاقبت آن شکل عرب وار برآمد، یعنی نہیں وہی ہر زمانے میں آتا جاتا ہے، آخر میں عربی شکل اختیار کر کے آیا اور دنیا کا بادشاہ ہوا۔ قالب خاکی میں ایک نور اور ایک روح کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری چلا آ رہا ہے۔ قالب بصری نفس اور عقل کا ڈھانچہ ہے۔ غسل توحید سے کفر اور شرک سے پاکی نصیب ہوتی ہے۔ دریائے توحید میں غوطہ لگانے سے جو ڈر گیا وہ غسل توحید سے محروم ہو گیا۔ سرکار عالم پناہ وارث نے فرمایا، پنڈت جی توحید کے ظاہری اور مشہور معنی تو یہ ہیں کہ خدا کو ایک کہو اور ایک سمجھو، جو ایمان کے لیے شرط ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اور جب اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اس وقت توحید کے دوسرے معنی کہ خدا کو ایک دیکھو یہ عارفین کا مقام ہے، اس لیے یہ معنی من جانب اللہ موحد کے قلب پر القا ہو جاتے ہیں، اور موحد اپنے چشم بصیرت سے ہر چیز میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک ذات سے سروکار رکھو، اور جو واردات ظاہری یا باطنی پیش آئے اس کا فاعل حقیقی اسی کو سمجھو۔ بشریت میں نبوت آئی، نبوت میں رسالت آئی، اور رسالت میں محمدیت آئی۔ حضور عالم پناہ نے فرمایا، پیر کی صورت میں خدا ملتا، جو پیر کی شکل ہے وہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ اور تفصیل میں یہ شعر کہا، چونکہ ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول، یعنی جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔ پیر کامل انسان کامل ہوتا ہے۔ اول انسان کامل حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حدیث لا فرق بین الحیوان والانسان الا بالعلم، یعنی انسان اور حیوان میں صرف علم کا فرق ہے۔ یہاں علم سے علم معرفت مراد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم معرفت ملا تھا، ان کی وجہ سے آپ کو افضلیت فرشتوں پر تھی۔ دم کا نام آدم ہے، دم کو علم معرفت ملی ہے۔ دم قالب بشری میں شاہی کرتی ہے۔ قالب بشری محراب نام، محراب سینہ، محراب ناک، محراب پیشانی، محراب سر میں بٹا ہوا ہے۔ ان مقامات کے اعتبار سے دم کی شاہی ہے۔ اول ہے روح علوی، دوسری کا نام سفلی۔ ایک روح دو صفت کیوں پکڑا کمال بولو۔ جب روح مقام علوی میں مقیم رہتی ہے تو اس کی صفات و اعمال علوی ہوتے ہیں۔ جب روح مقام سفلی میں مقیم رہتی ہے تو اس کی صفات و اعمال سفلی ہوتے ہیں۔ روح کلام ربی کو پکڑ کر عالم بالا کی طرف سیر کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام جبروت کا باطن ہے، جسے بھید بھی کہتے ہیں۔ نام محمد جس کو بتاتے ہیں وہ صورت خدا ہے۔ جلوہ مصطفیٰ ظاہر کیا ہے، اسی کا نام وارث رکھ دیا ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ حضور عالم پناہ نے فرمایا، سنا سنا ہم پنجتنی، اور فرمایا، عشق جس کس کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پنجتن پاک سے عالم پناہ وارث کو نسبت عشقیہ حاصل ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ پنجتنی ہیں۔ آپ نے بطریق باطنی پنجتن پاک سے استفادہ کیا۔
ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا شجرہ بکمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ پنجتن پاک کے آئینہ ہیں اور آپ کو آئینہ دکھانا آتا ہے۔ آپ کے وسیلے سے پنجتن پاک کا دیدار ہوتا ہے۔ عالم پناہ وارث کے وسیلے سے عشق و محبت بقدر ظرف عطا ہوتا ہے۔ آپ کے اوصاف عشق و فقر ہیں، اس لحاظ سے آپ کی جلوہ گری ہوئی اور ہوتی ہے۔ جس کسی نے آپ کے جلوے کو دیکھا وہ آپ کا پرستار ہوگا۔ جلوے کے مشاہدے سے عقیدت جو پیدا ہوتی ہے وہ شبہے سے پاک ہوتی ہے۔ عقیدت سے فیض کا دروازہ کھلتا ہے۔ قالب بشری ایک مکان ہے جس میں روح مکین ہے اور روح کا باطن جلوہ ہے۔ اوگھٹ دم کے سنگ رہو تجو یہ کایا ٹھاٹ، گھٹ چھوڑ جائے پرگٹ بسو تو ملے نرنجن گھاٹ۔ اوگھٹ گھٹ میں پران بیچ ایک چور، جو پکڑے اس چور کو وہ جوگی شہجور۔ جب تک انسان اپنی سانس اور صورت کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا ہے تب تک وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ نور کے طالب بن کر وسیلہ تلاش کرو، وسیلے سے نور حاصل ہوتا ہے۔ آیت یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتا اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا۔ جب روح نور سے ملحق نہیں، جب تک روح نور سے ملحق نہیں ہوتی ہے نورانی نہیں بنتی ہے۔ روح نور کی طرف ہجرت کرے تو نور سے ملحق ہو جاتی ہے۔ حضرت عالم پناہ وارث نے فرمایا، سب سے زیادہ جو تم سے نزدیک ہے اسی کو تم سب سے زیادہ دور سمجھتے ہو۔ بمصداق نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور فرما خدا تم میں ہم مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ارشاد فی انفسکم افلا تبصرون کا ترجمہ ہے۔ حدیث قدسی ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ جب انسان صورت اور انفاس کی تصدیق پاتا ہے تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے۔ عالم پناہ کے ارشادات جو تصدیق سے متعلق ہے ان کو یاد کرو اور ان کے بارے میں سوچو۔ آپ نے فرمایا سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات بس تصدیق مشکل ہے۔ تصدیق کے گھوڑے پر سوار ہو کر منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تصدیق کی دولت پیر سے ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے، جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے، اور اس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ منازل تصدیق زینہ بزینہ اور سینہ بسینہ طے ہوتے ہیں۔ عالم پناہ وارث نے فرمایا تصدیق عین ایمان ہے۔ جب ایمان کا ایک نقطہ دل پر قائم ہو جاتا ہے تو زینہ بزینہ اور سینہ بسینہ نور ایمان تکمیل پاتا ہے۔ جب نور ایمان تکمیل پا جاتا ہے تو پورا قلب نورانی بن جاتا ہے۔ قلب، وجہ اور الکتاب ہم معنی ہیں، رب، مالک اور وارث ہم معنی ہیں۔ سب کا وارث ایک ہے۔ وارث نامہ یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث۔ وارث نامہ ہی نور نامہ ہے۔ نور سے حسن ہے، حسن سے عشق ہے حسن کی سرکار، ہے حسن کی سرکار محبت کا سفینہ، انگشتری دست سلیماں کا نگینہ۔ واللہ یہ ہے روضہ وارث کی حقیقت، کعبہ مدنی کا تو مکی کا مدینہ۔ بقول بیدم شاہ وارثی، تجھ میں اور مجھ میں تفریق ہے بس اتنی، تو حسن کا مالک ہے میں حسن کا دیوانہ۔ نہ دیر ہوگا نہ حرم ہوگا نہ کعبہ کا وقار ہوگا، وہیں پہ سجدے برس پڑیں گے جہاں پہ حسن یاور ہوگا۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔